السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت پر مختصر بات کروں گا، تو سب حضرات محبت سے سماعت فرمائیں۔ قدر کے معنی ہے تعظیم کے، چونکہ اس شب میں عظمت اور شرف ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں، کیونکہ اس رات عابدوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور منزلت زیادہ ہوتی ہے۔ قدر کے معنی تنگ کے بھی ہیں، کیونکہ اس شب میں آسمان سے فرشتے اور روح اترتے ہیں، ان کے اترنے سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور اس واسطے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ قدر کے معنی اندازہ بھی ہیں۔ اس رات اللہ تعالی تمام سال کے کاموں کا اندازہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر یوں منقول ہے کہ قضاء اور قدر تو شعبان کی 15ویں شب یعنی کہ شب برات کو ہوتی ہے، لیکن متعلقہ فرشتوں کو ان کی ذمہ داری لیلۃ القدر میں سپرد ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ان شب کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو دوسری راتوں میں نہیں۔ مثلا اس رات قرآن پاک نازل ہوا، اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اسی رات جنت میں درخت لگائے گئے، اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اس رات توبہ قبول ہوتی ہے، اسی رات آسمانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو مارنے نہیں پاتے، اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے، جیسے عبادہ بن ابی لباہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا، اور ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہوئی تو میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو وہ بالکل میٹھا تھا، اور یہ شب 23 رمضان المبارک تھی۔ واللہ اعلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں لوح محفوظ سے رزق، بارش، موت، زندگی، یہاں تک کہ حاجیوں کی تعداد نقل کر کے ملائکہ کو دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔